دین پڑھنا سیکھو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے رسول فرماتے ابن عمر کی روایت رضی اللہ عنہما کہ قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو اٹھائیں گے اور بعض قوموں کو گرا دیں گے. آج ہم 12ویں 14ویں پتہ نہیں 16ویں PhD MPhil تک پڑھاتے ہیں. میں گواہ ہوں ان تعلیموں کا, ان کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا گواہ ہوں. میں نے کئی جنازے ایسے پڑھائے ہیں جب باپ کے جنازے کے لیے میں اس کی میت پہ ٹھہرا تو بیٹا نکل کے میرے کان میں کہتا ہے مفتی صاحب مجھے جنازہ نہیں آتا, میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں. میں نے کئی جنازے دیکھے ہیں میرے بھائیوں. اس تعلیم کا فائدہ, یہ کیڈٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, عام بندے کی بات نہیں کر رہا. جس بندے کا حال یہ اسے جنازہ پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے. موت آپ باپ کی وفات کے بعد اس کو کیا یہ گفٹ دے رہا ہے, کیا تحفہ دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے بندہ. اس تعلیم کا فائدہ آنکھ کھلے رہنے تک ہے. قرآن والی تعلیم کا فائدہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ہے. اللہ نے جزاکم اللہ, پہلے بھی ہے بعد بھی ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کا بندہ فوت ہو جائے گھر کا, قاری صاحب آپ بچوں کو کہیں سورۃ یاسین کا ختم شروع کر دیں, انہی مسجد کے دروازوں پہ آئیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے اور وہ کالج اور انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی میں اور اسکول میں چلا جائے پاک اسٹڈی کا ختم شروع کر دے؟ آپ نے دیکھا ہے دنیا؟ نہیں, آپ ہنستے ہیں, میں درد دل بیان کر رہا ہوں. میں مسجد میں ہنسا نہیں رہا, میں نے تو نہیں دیکھا. میرے بھائیوں یہ اس تعلیم کا فائدہ ہے. اس تعلیم نے ادھر تک جانا ہے. ہمارے حضرت استاد جی فرماتے ہیں کالج والی تعلیم میں ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں, انجینئر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انجینئر کا کام سڑکیں بنانا ہے, ڈاکٹر کا کام میڈیکل کا معاملہ ہے. ہر بندے نے بیمار بھی نہیں ہونا. کچھ بندے ہیں جو بالکل بغیر بیماری کے دنیا میں رہتے ہیں, قلت کلام قلت نیام قلت طعام کر لیں, حدیث کے مطابق بندہ بیمار بھی نہیں ہوگا. تو نسخے موجود ہیں. ہر بندے نے بیمار نہیں ہونا, تو اسے ڈاکٹر چاہیے, یوں نہیں ہو سکتا, کسی کو چاہیے. اور ہر بندے کو انجینئر بھی نہیں چاہیے, کسی کو چاہیے. لیکن حافظ قرآن جو ہے وہ 10 بندوں کی قیامت میں سفارش کرائے گا. میدان محشر میں ہر کسی نے جانا ہے, اسے حافظ چاہیے. نہیں سمجھے؟ میدان محشر میں ہر کسی نے جانا ہے. دنیا میں بیمار کسی نے ہونا ہے, کسی اور ہر کسی میں جتنا فرق ہے نا, وہ اسی پہ ہی دیکھ لیں کیسے قرآن کی تعلیم اور کیسے باقی تعلیموں میں فرق ہے. تو اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. اور بعض معاملات کچھ اور ہیں. قرآن تو پڑھا دیتے ہیں, جب بچہ حافظ بن گیا پھر اسے اٹھا کے آپ نے کالج میں ڈال دیا. ٹھیک ہے ڈال دیں, لیکن حافظ سے تعلق رکھیں, قاری صاحب سے تعلق ہو تاکہ قرآن اس کو یاد رہے. وہ ادھر سے بالکل یا اٹھ کے چلا گیا اور مسجد سے تعلق ختم ہو گیا تو یہ حافظ اللہ حافظ بن جائے گا. سمجھے؟ حافظ قرآن سے اللہ حافظ بن جائے گا, پھر اللہ حافظ ہوگا. اس کو بس قل ہو اللہ سے آگے پیچھے کچھ نہیں آنا جانا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو رسی سے نکال دو, جتنا تیزی سے وہ بھاگتے اتنے تیزی سے قرآن سینے سے پھر نکل جائے گا. میرے بھائیوں قرآن کی منزل ساتھ دہراتا رہے. حدیث میں نہیں ہے عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے, ان 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جو حافظ کے گھر والے ہوں گے. یہ حافظ ان کی بخشش کرا کر ان کو جنت میں لے کر آئے گا. یہ تمہاری جنت کی ٹکٹ گھوم رہی ہے, یہ حافظ, یہ تمہارا جنت کا انٹری پاس گھوم رہا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. اور ہماری حال کیا ہے؟ ہمارے 2 بچے 4 بچے ہوں گے نا, ایک عقل مند ہے, شکل مند ہے, خوبصورت ہے, خوبصیرت ہے, ذہین ہے, ٹیلنٹ ہے اس میں, اس کو کالج بھیجو. جس کی آنکھیں بھی کسی کام کی نہیں بیچارے کی, یا آنکھیں ختم ہیں, یا پاؤں مبارک کوئی اوپر نیچے ہے, اس کو مسجد پہ بھیج دیے. آپ انہیں اسے مسجد بھیج دیا ہے اور اس کو آپ نے کالج کے لیے بھیج دیا ہے. یہ تو وہی حال ہے, فقیر کچھ مانگے تو کہتے ہیں کھلے نہیں ہیں, اور جب اللہ سے مانگو کہتے ہیں اللہ بڑے نوٹ دے دے. اللہ کے نام پہ کھلے دو گے تو ملیں گے بھی کھلے. یہ پکی بات ہے, ایسے ہی ہوگا. آپ نے ٹوٹے ہوئے نوٹ اللہ کے نام پہ دیے تو وہی ملیں گے, آپ نے بڑا نوٹ رب کے نام پہ دیا تو وہی ملے گا. یہ ٹینس کی بال ہے نا, جتنی تیزی سے پھینکیں گے اتنی تیزی سے اس کو تھرو آئے گا, اتنی تیزی سے واپس لوٹے گی نا. تو ہم دین کے لیے کچھ کرنا سیکھیں, دیندار بنو میرے بھائیوں.
इंग्लिश पढ़ो कौन मना करता है उलमा का लिबास पहनो, इंग्लिश पढ़ो कौन मना करता है दीनदारों की शक्ल बनाओ, इंग्लिश पढ़ो कौन मना करता है दीनदारों की तहजीब अपनाओ। लानत भेजो अंग्रेज़ की तहजीब पे। हम फिर झूठे हैं अगर इन पे तहजीब अपनाएं, हम फिर नमाज में झूठ बोलते हैं। मैं 2 बातें नमाज की पेश करता हूँ। हर नमाज में हम कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, कहते हैं नहीं कहते? बोलिए बोलिए। अकेला नमाजी भी कहता है, इमाम भी कहता है, चलो मुक्तदी उसकी आमीन कह देता है ना, तो ये भी गोया कहता है। तो इसका क्या माना है? अल्लाह हमें 2 बंदों का रास्ता न दिखा, एक मग़ज़ूब का एक ज़ालिन का। उलमा से पूछ लें मग़ज़ूब कौन है और ज़ालिन कौन है। जामे तिरमिज़ी में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत अब्वाब तफसीर जिल्द 2 में मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया ज़ालिन से मुराद ईसाई हैं, मग़ज़ूब से मुराद यहूदी हैं। हमें यहूद और ईसाई के नक्शे कदम पे न चला, ये हम मांगते हैं, और हमारी शक्ल व अक्ल व दानिश व तहजीब व तमद्दुन व तौर व अतवार और कल्चर सारे का सारा यहूद और ईसाई वाला। तो फिर हम नमाज में झूठ बोल रहे हैं। और वितर के अंदर इशा को पढ़ के सोते हैं वनखलाउ व नत्रुक मन यफजुरुक। कभी तर्जमा सुन लो ना, वनखलाउ अलग होते हैं, खाली होते हैं, अलहदा होते हैं, तखलिया अलहदा होते हैं, वनत्रुक तर्क करते छोड़ते हैं। किसे? मन यफजुरुक, ए अल्लाह जो तेरा नाफरमान है। नमाज में वादा किया है जो तेरा नाफरमानों से छोड़ते हैं और काम नाफरमानी वाले, मामलात नाफरमानी वाले। मेरे भाइयों, फिर हम लोग सच्चे मजहब के झूठे पैरोकार बने। हम सच्चे मजहब के झूठे पैरोकार हैं, हमें सच्चे मजहब का सच्चा पैरोकार बनना चाहिए। न हमें दीन के दलाइल याद होंगे, न दीन के मसाइल याद होंगे, न दीन के फ़ज़ाइल याद होंगे, और बंदा बैठा होगा। आप स्कूल कॉलेज की मैं मुखालफत, कहीं है ना कहना स्कूल कॉलेज की मुखालफत करते, मैं पढ़ा हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखें तहजीब तो अपनी अपना हो ना। चाइना के एक सदर हैं, पूरी दुनिया में आए थे, ये अब से पहले वाले हैं, पूरी दुनिया घूमते थे, चाइनीज़ ज़ुबान में गुफ्तगू करते थे, बेहतर इंग्लिश जानते थे, चाइनीज़ ज़ुबान में गुफ्तगू करते। किसी ने कहा आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, सवाल आपसे इंग्लिश में होते हैं, आप जवाब चाइनीज़ ज़ुबान में देते हैं, इसका माने आप समझते हैं, तो फिर आप इंग्लिश बोलते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा मैं बताना चाहता हूँ कि चीन गूंगा नहीं है, गूंगा नहीं है, वो अपनी सकाफत को आम कर रहा है, अपनी सकाफत पर फ़ख्र कर रहा है। उसके लिए तर्जुमान ढूंढने पड़ते थे। उस बंदे को अगर इंग्लिश में लतीफ़ा सुनाया जाता तो बिल्कुल खामोश बैठा होता, वही लतीफ़ा चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया जाता तो उसके कह फूट पड़ते थे, सिर्फ बताने के लिए कि मुझे अपनी वतन की मिट्टी से कितना प्यार है। और आज हम दूसरे की ज़ुबान बोलना बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा अपने लिए समझते हैं। मेरे भाइयों, अपने मामले को देखो, अपने मसले को देखो, अपनी बात को बंदा देखे, अपनी बात को क्यों छोड़ रहे हो? मुसलमान और काफिर में फ़र्क नज़र आना चाहिए, और ये फ़र्क दीन से नज़र आएगा, ये दीन से नज़र आएगा। आप कुरान पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और कुरानी तालीम आम करेंगे। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए।